السلام علیکم، میں ہوں راو عادل. آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی ایم انٹرٹینمنٹ چینل. میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک ایسی ویڈیو جس کو دیکھنے کے بعد اگر اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ اپنی موجودہ زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں اور آنے والی زندگی جو آپ کی ڈیتھ کے بعد ہے آپ اس کو بھی اعلیٰ ترین بنا سکتے ہیں. اور یہ ویڈیو ہے کچھ ریسرچ بیسڈ. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہر انسان سے ریلیٹڈ ہیں. انسان جو ازل میں پیدا ہوا اور ابد تک رہے گا، اور موجودہ دور میں انسان کی جو پیدائش ہے یا پہلے تھی یا پھر آنے والے دور میں ہوگی، ان سب انسانوں کی ایک ریسرچ کے مطابق جو خواہشات ہیں وہ تقریباً 15 سے لے کر 25 کے گرد گھومتی رہتی ہیں. ان خواہشات میں مین جو چیزیں ہیں وہ انسان کیا چاہتا ہے. انسان امیر بننا چاہتا ہے، انسان عالم بننا چاہتا ہے، انسان عزت والا بننا چاہتا ہے، انسان عادل بننا چاہتا ہے، انسان پاورفل پرسن بننا چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے، انسان اپنے ایمان کی تکمیل چاہتا ہے، انسان مرنے کے بعد بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، انسان مرنے کے بعد اللہ کی نظر میں بھی اچھا بننا چاہتا ہے، انسان مرنے کے بعد اعلیٰ مقام چاہتا ہے، انسان ہر طرح کی رسوائی سے بچنا چاہتا ہے. تو ان سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں جو ایک پیٹ چیزیں ہیں جس کا سلوشن بھی اویلیبل ہے. اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے حوالے سے آپ کو آگے نہیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. آج سے 1400 سال پہلے اگر آپ پیچھے جائیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. ایک بدو آیا اور اس نے کچھ سوالات کیے. اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ہاں جی پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اس شخص نے یہ پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی زندگی میں ایک امیر ترین انسان بننا چاہتا ہوں، مجھے طریقہ بتائیں. تو آپ نے فرمایا تم قناعت اختیار کرو، یعنی فضول خرچی سے بچو، تم امیر آدمی بن جاؤ گے. دوسرا سوال اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میں عالم بننا چاہتا ہوں کہ لوگ میرے علم کی قدر کریں. آپ نے فرمایا تم ایک چھوٹا سا کام کرو. اس نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کہ آپ نے فرمایا تقوی اختیار کرو، یعنی تقوی والی زندگی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا اور وہ علم لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گا. اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے ایک اچھا انسان محسوس بھی کریں اور سمجھیں بھی کہ ایک اچھا انسان ہے. تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع دو. جب تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع دو گے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، تو تم لوگوں میں سب سے اچھے انسان بن جاؤ گے. اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میرا ایک اور سوال. آپ نے فرمایا جی پوچھیں. پوچھا یا رسول اللہ میں عادل بننا چاہتا ہوں، عدل کرنے والا بننا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم عدل کرنے والا بننا چاہتے ہو تو اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرو. اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو تم عادل بن جاؤ گے. اس نے کہا یا رسول اللہ میری ایک اور خواہش ہے. آپ نے فرمایا جی پوچھیں. تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں اس دنیا میں پاورفل پرسن بننا چاہتا ہوں، سب سے طاقتور انسان بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تم ایک چھوٹا سا کام کرو، صرف اپنا یقین، اپنا بلیف، اپنا ٹرسٹ اللہ کے اوپر کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پاک تمہیں کائنات میں سب سے طاقتور انسان بنا دیں گے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے پاس بے پناہ رزق ہو. یہ وہ بھی چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب کے پاس بے پناہ رزق ہو. آپ نے فرمایا کہ تم ہر وقت باوضو رہا کرو، یعنی کہ جب وضو ٹوٹ جائے وضو کیا کرو. اللہ پاک تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. جب اللہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں تو تھوڑا سا رزق بھی بے پناہ ہو جاتا ہے جو کبھی ختم بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. پھر ایک سوال کیا یا رسول اللہ میں ایک اور چیز چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا وہ کیا. آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب بھی دعا مانگوں میری دعا قبول ہو. یہ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، اور جتنے امیر ترین آدمی ہیں چاہے غریب آدمی ہیں سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا دل میں مانگیں تو فوری ہماری دعا قبول ہو جائے، یعنی ہم مستجاب الدعویٰ بننا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو تم حرام رزق سے بچو، حلال رزق کی طرف آؤ. جب بھی تم حرام کی طرف جانے کی کوشش کرو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تمہاری تمام دعائیں قبول فرمائیں گے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مر جوں تو قیامت والے دن میرے گناہ بالکل کلین چیٹ ہو اور میں گناہوں سے پاک ہو کر اللہ پاک سے ملنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جب تم جنابت کی حالت سے فری ہو، یعنی تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو فوری طور پہ غسل کرو. جب تم ناپاکی میں آؤ تو فوری طور پہ اپنے آپ کو پاک کر لو. جب تم اپنے آپ کو پاک رکھو گے تو قیامت والے دن اللہ پاک تم سے فوری طور پر ملاقات فرمائیں گے.
پوچھا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے بے پناہ گناہ ہوتے ہیں، گناہوں میں کمی ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ گناہ کم ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا تم استغفار کیا کرو۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت والا جب دن ہو تو میں نور کی حالت میں اللہ سے ملوں، نور کی حالت میں ملوں۔ اللہ کے نے فرمایا کہ تم لوگوں کے اوپر ظلم کرنا کم کر دو، یعنی تم لوگوں پر ظلم کم کرو گے، اللہ تمہیں نور کی حالت میں اٹھائیں گے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کائنات میں لوگ ہیں ان سب پہ اللہ رحم فرماتے ہیں، مجھ پر سب سے زیادہ رحم فرمائے، میں اللہ کا رحم مانگتا ہوں، اللہ مجھ پر رحم کیسے فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کائنات میں جتنے لوگ ہیں سب پر رحم کیا کر، تو لوگوں پر رحم کرے گا اللہ تجھ پر رحم فرمائیں گے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے بے پناہ گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ میرے گناہوں کے، میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمایا کر، اللہ تیرے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ آسان سا طریقہ دیکھو بتا دیا کہ چھوٹی سی بات ہے، یہ سب ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہم سے پہلے والے بھی چاہتے تھے، اور ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بھی یہ سب کچھ چاہیں گے۔ اچھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے بن جاؤں، یعنی دولت بھی آ گئی، سارا کچھ آ گیا، میں اس کی فرما برداری بھی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے اس نے فرض کی ہوئی ہے، یعنی فرض ادا فرماؤ تو اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ گے۔ پوچھا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا جو غصہ ہے وہ ختم ہو جائے مجھ پہ۔ آپ نے فرمایا صدقہ دیا کرو، خاموشی کے ساتھ صدقہ دیا کرو، اللہ کے غضب کو ٹال دیتا ہے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرا ایک اور سوال، آپ نے پوچھا ہاں جی پوچھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھ پر غصہ نہ ہو، کبھی بھی غصہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں پر غصہ نہ ہوا کر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنا اپنے اندر سے ختم کر دو۔ آج اگر آپ دیکھیں، آپ ایک انالیسس کریں تو اس وقت دنیا میں کہتے ہیں امیر ترین آدمی بل گیٹس، یہ اسٹیو جاب، اور اس کے علاوہ ایلن ماسک، یہ جتنے بھی ٹائکونز ہیں بزنس کے، یہ اس وقت کامیاب کیوں ہیں؟ صرف اور صرف ایک بات کی وجہ سے کہ یہ آنیسٹ اور سچ کے اوپر چلتے ہیں۔ اگر آج ہم بھی اس سچ اور آنیسٹی کو فالو کر لیں، اور یہ جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائیں، اگر ان کے اوپر آج ہم بھی عمل کر لیں تو ہم بھی دنیا کے امیر ترین آدمی بن سکتے ہیں۔ آج امیزون دنیا کے اندر آن لائن ارننگ کا سب سے بڑا سورس بنا ہوا ہے، ایک ایسی مارکیٹ ہے جس پہ اربوں کے قریب لوگ ہر روز ڈیلی اس کو وزٹ کرتے ہیں، کروڑوں کے قریب لوگوں کی سیل ہوتی ہے، لوگ اربوں کماتے ہیں۔ کیوں یہ سارا کچھ امیزون پہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ امیزون کی ایک ہی فلسفی ہے، وہ کہتا ہے کہ جو آپ نے ورڈنگ دی ہے بس ڈیلیور بھی آپ نے وہی کرنا ہے۔ ان کے آنرز، ان کے سی او سب کی ایک ہی کمٹمنٹ ہے، وہ پاورفل کمٹمنٹ کیا ہے کہ سچ بولنا ہے، جو آپ نے چیز مینشن کر دی ہے اپنے کسٹمر کو وہی آپ نے پرووائڈ کرنی ہے۔ یہ ایکچولی فلسفی کیا ہے؟ یہ فلسفی یہ ہے کہ آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ فلسفی کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، یہ فلسفی کہ آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا، یہ فلسفی کہ آپ نے کیئر کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی 14 سال پہلے فرما رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ایلن مسک کا نام آتا ہے، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں بل گیٹس کا نام آتا ہے۔ یہ سب امیر ترین جتنے بھی لوگ ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ فراڈ نہیں کرتے، یہ چیٹ نہیں کرتے، یہ لانگ ٹرم لے کر چلتے ہیں چیزوں کو۔ ہم بھی اپنی زندگی میں اگر ان پوائنٹس کو لے کر چلیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں تو ہم بھی بل گیٹس بن سکتے ہیں، ہم بھی اسٹیو جاب بن سکتے ہیں، ہم بھی ایلن مسک بن سکتے ہیں۔ جب انسان سچائی کا راستہ اپناتا ہے تو اللہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب اللہ ساتھ دیتے ہیں تو کائنات میں انسان کا اچھا نام بن جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں میں بھی اور آپ بھی، ہم سب ان پوائنٹس کے اوپر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں گے۔ اگلے چینل کے لیے میرے چینل کو آپ اگلے ٹاپک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پر پریس کر دیجیے گا۔ میں نیکسٹ ٹائم آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جس ایک بات کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ ودن 30 to 60 days گھر بیٹھے بیٹھے پیسے کمانے والے بن جائیں گے۔ آپ کے گھر میں خود بخود رزق بھی آئے گا، غیب سے آپ کی مدد بھی کی جائے گی اور آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔